بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ آج کے اس لیکچر میں ہم اپنا سیکنڈ چیپٹر سٹارٹ کریں گے، اور ہمارا جو سیکنڈ چیپٹر ہے اس کا نام ہے میتھڈز آف ریسرچ، تحقیق کے طریقے۔ پریویس لیکچر کی بات کریں تو اس میں ہم نے اپنا جو فرسٹ چیپٹر تھا اس کو ہم نے کمپلیٹ کیا تھا، اور اس میں ہم جو برانچز آف سائیکالوجی تھی ان کو ڈسکس کیا تھا۔ گو کہ ہم نے 3 سے 4 جو تھی برانچز ان کو ڈسکس کیا تھا، کیونکہ وہی ہمارے سمارٹ سلیبس کا حصہ ہیں، اور کچھ ایسے ٹاپکس تھے جو ہم نے چھوڑ دیے تھے، تو آپ لوگوں نے بھی ان ٹاپکس کو نہیں کرنا۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کے لیکچر کو، اور سیکنڈ چیپٹر ہے، اور جو موسٹ امپورٹنٹ آپ کا چیپٹر ہے لانگ کویسچنز کے حوالے سے، اس میں سے ایک لانگ کویسچن لازمی آتا ہے آپ کے اینول پیپرز میں۔ تو پہلے مفہوم کی اگر ہم بات کریں کہ آخر یہ تحقیق یعنی کہ ریسرچ ہوتی کیا ہے، تو تمام علوم اپنے اپنے ذرائع سے معلومات حاصل کرتے ہیں۔ معلومات کے حصول کے لیے تحقیق اور جستجو کرنی پڑتی ہے۔ حالات اور واقعات کی چھان بین کر کے حقائق کی تہہ تک پہنچنے کا عمل تحقیق کہلاتا ہے۔ گویا حقائق کی تلاش کا نام تحقیق ہے، یعنی کوئی واقعہ ہو گیا، کوئی ایونٹ ہو گیا، کوئی آپ کہہ لیں کوئی حادثہ پیش آ گیا، کچھ بھی کوئی بھی ایسا واقعہ، تو اس کی چھان بین کر کے جب ہم حقائق تک پہنچنے کی کوشش کریں گے، یا اس عمل کو تحقیق کہتے ہیں۔ حقائق کی تلاش اور ان کے مطالعے کا عمل زندگی کے مختلف اداروں اور شعبوں میں جاری رہتا ہے۔ مثلا جب ڈاکٹر مرض کی تشخیص کرتے ہیں، ماہرین قانون اور پولیس والے جرم کی تفتیش کرتے ہیں، زرعی ماہرین زراعت سے متعلقہ معلومات اکٹھی کرتے ہیں، موسمیات کے ماہرین موسمی حالات کے بارے میں معلومات جمع کرتے ہیں۔ دراصل یہ سب لوگ حقائق ہی تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ اگرچہ حقائق کی تلاش کے لیے مختلف طریقے استعمال کیے جاتے ہیں، مگر سب کا مقصد تحقیق و مطالعہ ہی ہوتا ہے۔ جو فرد تلاش کے اس عمل میں مصروف ہوتا ہے وہ محقق کہلاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو بندہ تحقیق کر رہا ہوتا ہے وہ محقق کہلاتا ہے، یعنی ریسرچر کہلاتا ہے۔ تحقیق ہر علم کی روح ہے، اس کے بغیر کوئی علم ترقی نہیں کر سکتا۔ وقت کے ساتھ ساتھ نئے انکشافات ہوتے رہتے ہیں جو پہلے سے موجود حقائق کی تردید یا تائید کرتے ہیں۔ تردید ہوتا ہے ریجیکٹ کر دینا، اور تائید ہوتا ہے کسی کو ایکسیپٹ کر لینا، اس کو حمایت کرنا، اس کو مان لینا۔ تو یہ ایک اوور آل ویو ہے کہ آخر یہ تحقیق ہوتی کیا ہے، کہاں کہاں یہ یوز ہوتی ہے۔ تو یہ پہلا جو پیرا تھا، یہ پڑھ لینے کے بعد ہمیں اتنا سمجھ آ گیا کہ یہ زندگی کے ہر شعبے، ہر ادارے میں یوز ہو رہی ہوتی ہے۔ تو بات کرتے ہیں اس کی پراپر ڈیفینیشن کی، کہ تعریف کیا ہے تحقیق کی۔ پیپر میں آپ لوگ بھی یہی لکھو گے۔ تحقیق یا مطالعہ کسی کیفیت، واقعہ یا صورتحال میں پائے جانے والے حقائق کو تلاش کرنے کا نام ہے۔ اس کے لیے محتاط، معروضی اور تنقیدی انداز اختیار کیا جاتا ہے تاکہ اسباب و اثرات یا وجوہات اور نتائج کے درمیان تعلق تلاش کیا جا سکے۔ معروضی انداز میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا تھا کہ جس میں محقق کی پسند یا ناپسند شامل نہیں ہوتی، اور تنقیدی ہے اس کا کریٹیکلی اس کا انالیسس کرنا ہے کہ اس میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں۔ مطالعہ اور تحقیق ایک مسلسل عمل ہے جو کسی مسئلے کے ظاہر ہونے پر شروع ہوتا ہے اور اس کے اسباب و اثرات کی دریافت تک جاری رہتا ہے۔ ان میں ہمیشہ رد و بدل یا کمی بیش کی گنجائش موجود ہوتی ہے۔ اس کے بعد اہمیت کیا ہے ریسرچ کی، یہ دیکھ لیتے ہیں ہم۔ تحقیق کی اہمیت زندگی کے ہر شعبے میں نمایاں ہے۔ معالجاتی اور طبی ماہرین، ماہرین اقتصادیات، ماہرین تعلیم، ماہرین قانون، صحافی اور صنعت کار اپنے انداز میں معلومات جمع کرتے ہیں اور تحقیق کرتے ہیں۔ یعنی ہر ادارہ، ہر شعبہ تحقیق کرتا ہے، کیونکہ اس کا طریقہ الگ ہو سکتا ہے، اس کا مقصد الگ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی خاتون خانہ کھانا پکانے کے لیے نئے انداز اختیار کر کے ذائقے اور غذائیت کو بہتر بناتی ہے، یا کوئی استاد طلبہ کی دلچسپی برقرار رکھنے کی خاطر پڑھانے کے نت نئے مگر دلکش انداز اختیار کرتا ہے، تو یہ بھی تحقیق اور جستجو کا عمل ہی کہلائے گا۔
اس کے بعد شارٹ کویسچن کے لیے آپ نے جو چیز یاد رکھنی ہے وہ ہمارے پاس ہے ٹائپس آف ریسرچ، یعنی تحقیق کی اقسام کتنی ہیں۔ تو تاہم بنیادی طور پر اس کی 2 اقسام ہیں۔ ویسے تو وہ کہتے ہیں کہ تحقیق کی درجہ بندی کئی بہت سی صورتوں میں کی جا سکتی ہے، لیکن بنیادی طور پر اس کی 2 اقسام ہیں۔ ایک ہمارے پاس ہے جی خالص یا سائنسی تحقیق، جسے سائنٹیفک ریسرچ کہتے ہیں، اور دوسری ہمارے پاس ہے اطلاقی یا عملی تحقیق، جسے امپیریکل یا اپلائیڈ ریسرچ کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں خالص یا سائنسی تحقیق کی، یعنی سائنٹیفک ریسرچ کی۔ ایسی تحقیق جس میں باضابطہ شرائط کے تحت، یعنی کنٹرولڈ کنڈیشنز کے تحت، اسباب اور اثرات کا غیر جانبداری سے جائزہ لیا جائے، سائنسی تحقیق کہلاتی ہے۔ تحقیق کی اس قسم کو خالص تحقیق اور تجرباتی تحقیق بھی کہا جاتا ہے، یعنی کچھ ذرائع پر کنٹرول کر کے جب اسباب کا اور اثرات کا غیر جانبداری سے، کسی کی سائیڈ لیے بغیر، کسی کو فیور کیے بغیر جب نتائج سامنے رکھے جائیں گے، جائزہ لیا جائے گا، تو یہ خالص یا سائنسی تحقیق ہوگی۔ اپلائیڈ ریسرچ کیا ہوتی ہے جی؟ جسے اطلاقی یا عملی تحقیق کہتے ہیں۔ ایسی تحقیق جس کے نتائج کو روزمرہ زندگی میں استعمال کیا جا سکے، عملی یا اطلاقی تحقیق کہلاتی ہے۔ اس تحقیق میں روزمرہ زندگی کے مسائل کا عملی حل تلاش کرنے کی جستجو کی جاتی ہے۔ یعنی جب آپ ایک ریسرچ کر رہے ہو اور اس کے نتائج کو آپ اپنی ڈیلی لائف کی جو روٹین ہے، روزمرہ زندگی ہے، اس میں جب اپلائی کر دو گے تو یہ کیا ہوگی؟ اطلاقی یا عملی تحقیق ہوگی۔ اس کے بعد جی یہ تو ڈیفینیشن ہو گئی، یہ آپ نے شارٹ کویسچن کے لیے یاد رکھنی ہے۔ اس کے بعد تحقیقی طریقے کے خواص، یعنی جو تحقیق ہوتی ہے اس کی خوبیاں کیا ہونی چاہیے، یہ ایک اہم بات ہے جی۔ طریقہ کار معروضی ہو، یعنی اس میں ہماری پسند یا ناپسند شامل نہیں ہونی چاہیے۔ طریقہ کار جو ہے وہ قابل اعتبار ہو، جو اس کے نتائج ہیں اس پر اعتماد یا اعتبار کیا جا سکے۔ طریقہ کار موزوں اور درست ہو، یعنی جو طریقہ آپ اپنی ریسرچ کے لیے، تحقیق کے لیے کر رہے ہو وہ درست ہونا چاہیے، اس سے کسی بھی بندے کا نقصان نہ ہو۔ اور لاسٹ ہمارے پاس ہے جی محقق کو اپنے ذرائع پر کنٹرول ہو۔ محقق، ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ جو بندہ ریسرچ کر رہا ہوتا ہے، تحقیق کر رہا ہوتا ہے، اس کو محقق کہتے ہیں۔ تو جو ریسرچ کر رہا ہے اور جو ٹولز وہ یوز کر رہا ہے، جو چیزیں وہ یوز کر رہا ہے اپنی ریسرچ میں، اس پر اس کا کنٹرول ہونا چاہیے۔ جتنی زیادہ یہ خوبیاں کسی طریقے میں موجود ہوں گی، اتنا ہی وہ طریقہ قابل اعتبار اور مستند ہوگا۔ نفسیات میں اپنے موضوع کے مطابق مختلف طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ نفسیات میں بھی مستند ذرائع سے معلومات اکٹھی کی جاتی ہیں۔ نت نئی معلومات سے مسائل کے حل میں مدد ملتی ہے۔ تحقیق سے ہی ماہرین پیش گوئی کرنے کے قابل ہوتے ہیں اور نئے موضوعات اور نئے حقائق کا اطلاق روزمرہ کے مختلف شعبوں پر کیا جاتا ہے۔ اس طرح بے بنیاد اور غلط باتوں کی تردید کی جاتی ہے۔ نئی معلومات سے بہتری کے امکانات پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ تو ہے آج کا لیکچر، جس میں ہم نے انٹروڈکشن دیکھا ریسرچ کا، ہم نے اس کی ڈیفینیشن، اس کی سگنیفیکنس دیکھی، اس کی ہم نے ٹائپس دیکھی، اور اس کی کچھ کوالٹیز تھیں ریسرچ کی جو ہم نے ڈسکس کی۔ جتنا بھی آج پڑھا یہ سارا آپ کا شارٹ کویسچنز اور MCQs کے لیے بہت اہم ہے۔ اس کو آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے، سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے تحقیق کے طریقے، یعنی میتھڈز آف ریسرچ، اور یہ ہمارے لانگ کویسچن ہوں گے۔ ان میں سے جو ہمارے کورس میں ہیں، سمارٹ سلیبس میں ہیں، انشاءاللہ وہ ہم کل ڈسکس کریں گے۔ تو آج والے لیکچر کو آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے پڑھ لینا ہے۔ کل والے لیکچر میں انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔